اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ وتنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المتحبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي ابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات على محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا بے بلندر صلوات علیہ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں اس مجلس سے عزا کے لیے جو سلسلہ شہادت امام صادق علیہ السلام سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 43 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں ارشاد پروردگار ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا تھوڑی سی توجہ سے خدا اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب ہم
تجھ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ تھوڑا سا جاگیے گا، میں کچھ حالات حاضرہ پر گفتگو کر کے پھر چھٹے امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، اور میں اپنے نوجوان دوستوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ پھر سماعت فرمائیں۔ سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، کہ میرا حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اور ان رجال کے متعلق اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھنے والے سے نہ پوچھو، بتانے والے سے پوچھو۔ ایسا نہ کہیے کہ میرا ساتھ ہی چلا۔ ان رجال کے متعلق اگر پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو، تم نہیں جانتے، تو ہر ایرے غیرے سے نہ پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ سلامت رکھے جی، اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ متصل رکھنا ہے، صاحبان علم بیٹھے۔ اسی الفاظ کے ساتھ، قبلہ انہی الفاظ کے ساتھ بالکل ایسی ہی آیت اللہ نے سورہ مبارکہ انبیاء میں بھی نازل فرمائی۔ سورہ انبیاء کی 7 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا۔ سورہ نحل کی اور سورہ انبیاء کی آیت میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ ہے من۔ سورہ انبیاء میں خدا نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اے حبیب تم سے پہلے میں نے جتنے بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے، وہ سب کے سب مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے تیسری مرتبہ بھی سورہ یوسف کی 7 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ خدا کہتے ہیں اے حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، وہ سب کے سب رجل تھے۔ اب میں جملہ ہدیہ کروں، 3 مقامات پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ زور دے کے بتا رہا ہے کہ میں جسے بھی نبی بناتا ہوں وہ رجل ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میں حالات حاضرہ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ 3 مقامات پر اللہ نے لفظ رجال اپنے نبیوں کے لیے استعمال کیا کہ میں نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، وہ سب کے سب صرف مرد نہیں تھے، رجل تھے۔ مرد ہونا اور ہے۔ بھائی جان جو میرے ساتھ متصل ہیں، آنے والے بھائی جان تشریف فرما ہوتے رہیں گے، آپ میرے ساتھ متصل رہیے گا۔ خدا بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں نے جتنے نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، صرف مرد نہیں تھے، رجل تھے۔ رجل کی جمع ہے رجال۔ رجل صرف مرد کو نہیں کہتے، اس مرد کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں ٹکا رہے۔ جو صاحبہ نے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صرف مرد کو رجل نہیں کہتے، صفات مستحسنات
یعنی جتنی قبلہ اچھی صفات ہو سکتی ہے وہ جس میں ہو اسے رجل کہتے ہیں، اسے مرد کہتے ہیں۔ اب بھی اگر مرد سمجھ میں نہ آیا ہو تو خیبر میں آ کے دیکھو، رسول نے خیبر کے مردوں میں کہا تھا کہ کل علم رجل کو دیا جائے۔ زندگی دے نہیں طرف متوجہ رہے گا۔ خدا نے کہا کہ جتنے بھیجے وہ رجل، یہ بولے شاید رجل کی جمع ہے رجال، ٹھیک ہے۔ اور اس رجل کو اگر سمجھنا ہو تو خیبر سے سمجھے، اس لیے کہ رسول نے خیبر کے مردوں میں کہا، یہ آپ کے ساتھ ہلانے پہ قربان، خیبر کے مردوں میں کہا غدن رجلا، کہ کل علم رجل کو دیا جائے گا۔ اور پھر رجل کی تعریف خود رسول نے کی، درارن غیر فرارن، بھائی رسول کی نگاہ میں بھاگنے والے مرد نہیں ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جملہ خیبر میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ رسول نے خیبر کے مردوں میں کہا تھا کہ کل علم رجل کو دیا جائے گا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگنے والا نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بھائی جان جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کے سہارے پڑھتا ہوں اور سب مومنین کی دعائیں میرے لیے ہیں، تو میں ایک جملہ کہوں اور آپ کی ذوق سماعت کا امتحان کو میرا ساتھ دیجیے گا۔ عزیزو، مولا علی علیہ السلام کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ خیبر میں، کچھ مورخین نے لکھا کہ وہ خیبر میں نہیں تھے اور رسول نے نعت علی پڑھ کر بلایا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مولا علی خیبر میں تھے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، رسول نے علی کو 39 دن زحمت ہی نہیں، اور 39ویں دن کہا کہ کل علم رجل کو دیا جائے، اور پھر علی کو بلا کے علم علی کے سپرد کیا۔ بھائی جان جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائی علی خیبر میں تھے تو علی کو علم دے دیا، اگر علی خیبر میں نہ ہوتے تو جو امیدوار علم تھے انہیں پھر بھی نہ ملتا۔ نہیں جن تک بات پہنچی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ علم کے لیے رجل ہونا شرط ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لے محمد والے۔ توجہ ہے رجل کی شرط۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب جنگ خیبر قبلہ فتح ہو گئی تو مال غنیمت تقسیم ہوا، ٹھیک ہے۔ تاریخ شاہد کہ رسول اللہ نے تمام خیبریوں کو جو خیبر میں تھے انہیں ایک ایک حصہ دیا، اکیلے علی کو 2 حصے دے۔ نہیں میرے ساتھ نہیں ہے آپ، علی کو 2 حصے اس لیے دیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ رجل کے حصے 2 ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ بھی ثواب لے، میں بھی ثواب لیتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، للرجل مثل حظ الانثیین، خدا کہتا ہے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔
بھائی جو سمجھے ہیں وہ سلوات پڑھنے باقی خاموش ہو. توجہ ہے آپ کی ذوق سماعت کی نظر ایک جملہ ہدیہ کرو. میرے بچے میرے نوجوان دوست تشریف فرمائے, بزرگوں کی توجہ چاہتے ہیں. خدا نے بھائی جان جاگے قرآن میں کیا کہا کہ اے حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے نبی بھیجے کون تھے؟ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں, 3 آیتیں سورہ نحل کی, سورہ انبیاء کی, سورہ یوسف کی, جس میں اللہ نے کہا کہ جتنے بھی تھے اے حبیب وہ رجل تھے, مرد تھے. یہ نص قرآنی, ٹھیک ہے. اور اگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کرے آپ تک بات پہنچے, مادر علمی میں پڑھ رہا ہوں, علماء تشریف فرمائے, خصوصی توجہ چاہیے. رسول اللہ کا یہ ارشاد گرامی کہ اگر تمہیں میرا کوئی ایسا فرمان ملے جو قرآن کی نص کے خلاف ہو, فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, رسول فرماتے اسے دیوار پہ دے مارو, وہ میرا فرمان ہی نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بولو سر ہلاؤ. یعنی حدیث کو پرکھنے کا معیار بھی قرآن ہے کہ آپ حدیث کو قرآن پر پلٹا دیں. اگر قرآن ان الفاظ کی تائید و تصدیق کرے تو وہ رسول کا فرمان ہے, ورنہ کسی کی گھڑی ہوئی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرا ساتھ دے جن تک بات پہنچ رہی ہے. اب سر ہلا کے یہ جملہ نہ سنیے گا, مجھے دکھ ہوگا. جملہ میں پہاڑ سے وزنی ہدیہ کر رہا ہوں. یعنی کوئی بھی ایسا فرمان ملے کہ جو قرآن کی نص کے, بھائی جان نص قرآنی کے خلاف ہو, رسول خود فرماتے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, اسے دیوار پہ دے مارو, وہ میرا فرمان نہیں. میرا فرمان بمطابق قرآن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. بھائی سارے ادارہ میں ساتھ دینا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے رسول کی زبان پر وحی کا تالا لگایا, مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرا رسول وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. جب وحی الہی کے بغیر رسول بولتے ہی نہیں تو پھر وہ کوئی ایسا فرمان کیسے ارشاد فرما سکتے ہیں جو نص قرآنی کے خلاف ہو. اب یہ میں نے تفسیر اس لیے ہدیہ کی, ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جملہ ہدیہ بھی کروں گا, آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. جب یہ طے ہے کہ اللہ نے قرآن میں 3 مقامات پر کہا کہ میں نے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے, اور رجل کی پہچان یہ ہے کہ وہ کرار ہوتا ہے, غیر فرار ہوتا ہے. تو پھر اس حدیث کو کہاں لے جائے جو رسول کی طرف کہہ دی گئی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا فلاں ہوتا. پہنچے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. بھائی نبی ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے, رجل ہونا شرط ہے. جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ نہ خدا کی نگاہ میں رجل ہے نہ رسول کی نگاہ. بھائی سلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے صاحبان, یہ دیکھ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی اس حدیث کی قلیل تو قرآن کی آیت نے کھول, توجہ ہے بھائی سلامت رہے. اس لیے کہ نبی رجل ہوتا ہے, ایسا ہے نہیں بھائی جان. اب جملہ ہدیہ کرنا چاہیے. اتنی تشریح کے بعد اب مجھے حق ہے یہ جملہ کہنے کا, میرا ساتھ دیجیے. جب نص قرآنی ہے کہ نبی ہوتا ہی رجل ہے تو پھر جو بھی نبوت کا دعوے دار ملے پہلے مرد تو ہو. اسی لیے آپ کو
مذہب تشیع کا عقیدہ رکھنے والوں میں کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار نہیں ملے گا. نہیں میرا ساتھ نہیں دیا آپ نے سنا. بھائی حالات آپ کے ذہنوں میں ہیں یا نہیں؟ آپ کے فیصل آباد سے ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا الیاذ باللہ. توجہ ہے یہ وہ عورت ہے اور خدا کہتا ہے ہم نبی بناتے ہی مرد ہیں. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کا عورت ہونا ہی کافی ہے. بھائی سلوات پڑھے محمد والے. اس کا جھوٹا ہونے کے لیے میں ایک جملہ کہوں, اگر نہیں کہوں گا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے منبر کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ نے اس طرح نہ سنا جس طرح یہ جملہ سنے جانے کے لائق ہے تو میں سمجھوں گا گویا آپ نے فرش مجلس کا حق ادا نہیں کیا. میرا ساتھ دیجیے, خدا کی قسم اولین تا آخرین بڑے بڑے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملے, اور مردوں میں بھی ملے عورتوں میں بھی ملے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. یعنی رسول اللہ کے ظاہراً ہم الحمدللہ 1400 سال سے اپنی قوم کو بتاتے آئے کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین, ان پر نبوتوں کا خاتمہ ہے. اور ہم یہ درس ان ممبروں کے وسیلے سے اپنی قوم کے بچوں کو دیتے آ رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ساتھ دیجیے گا. اور ہم اس عقیدے پر ثابت قدم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعد, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن مجید نے خاتم المرسلین پر ختم نبوت پر آیت نازل فرما دی سورہ احزاب میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ اے میرا حبیب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, تم میرا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم ہے. ختم نبوت پر قرآن کی نص بھی ہے, حدیث بھی ہے. اور ہم اب 1400 سال سے اپنی نسلوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم نبی خاتم ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر مگر کی حدیثیں آپ کو ہمارے ہاں نہیں ملے, جب نص آ جائے تو پھر اگر مگر نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں. جب نص آ جائے تو پھر اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عالم اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملیں گے. اب وہ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جس کے لیے کہا کہ اگر میں نے ممبر سے نہ کہا تو ممبر کا حق ادا نہ ہوا. جس طرح سنے جانے کے لائق ہے آپ نے نہ سنا تو فرش ادا کا حق ادا نہ ہوا. خدا کی قسم جتنے بھی جھوٹے دعوے دار آئے نبوت کے, ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بتا دیا نبوت ختم ہو گئی, ولایت شروع ہو. یعنی غدیر میں اعلان ولایت ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ غدیر میں نبوتوں کا خاتمہ ہے اور امامت و ولایت کا آغاز ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی ولی اللہ ختم نبوت پر فل سٹاپ ہے. میرے نوجوان دوست, فل سٹاپ ہے. اور جانتے ہیں کہ غدیر میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور اس قدر واضح انداز میں کیا, خدا کی قسم رسول نے نہ نماز ایسے پہنچائی, نہ روزہ ایسے پہنچایا, نہ حج ایسے پہنچایا. آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے, ایسا ہے نہیں, جیسے اعلان ولایت پہنچایا
بھائی رسول کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھی. نماز کا حکم آیا, اصحاب کے مجمع میں بتا دیا کہ نماز پڑھو. روزے کا حکم آیا, اصحاب کے مجمع میں بتا دیا کہ روزہ واجب ہو گیا, روزہ رکھو. ایسے حرمت شراب کا حکم آیا, صحابہ کو بتا دیا کہ اب شراب حرام. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا, خمس کا, جتنے بھی عبادات و احکام ہیں سب بتا دی. لیکن جب ولایت کا اعلان کرنا, اللہ کی آواز ہے حبیب اب علی کی ولایت کا اعلان مختصر مجمع میں نہیں ہوگا, اہتمام کرو. کس طرح اہتمام کیا؟ اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع حج کا. حج کے خاتمے پر 18 ذی الحج کو غدیر میں, جہاں سے رستے مختلف شہروں اور ملکوں کو جاتے تھے, کہا حبیب جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بولا, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بولا, ان کا انتظار کرو. جب مجمع اکٹھا ہو گیا, کہا پروردگار اب کیا کرو؟ کہا زمین پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرو, اب بڑا ممبر لگا. بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ بیٹا سائڈ سے آتے, پانی دے کر آتے, سائڈ سے آتے. ایک مرتبہ سلوات پڑھنے مل کے اس سے بہتر انداز سے درود پڑھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پھر بھی ایک مرتبہ مل کے بلند توجہ ہے یا نہیں؟ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, جو آگے بڑھ گئے تھے واپس بلایا, پالانوں کا ممبر بنا اور بلندی پر خود گئے. پھر علی کو اس بلندی پر بلایا اور پھر اس سے بھی زیادہ بلند کیا. بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا بلند کیا کہ رسول کی یہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اتنا بلند کیا. بھائی بلند کیوں نہ کرتے؟ علی ہے ہی بلند. علی بلند ہے. اور پھر رسول اللہ نے بلند آواز سے اعلان کیا. کتنی بلندیاں اکٹھی ہوئی علی کی ولایت کے اعلان. میرا ساتھ دے. اتنی بلندیاں اکٹھی ہوئی کہ رسول نے بلند آواز سے کہا الستو اولا, کیا میں تم سب پر, تمہارے نفوس پہ اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول. پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولا ھذا علی مولا. توجہ ہے یا نہیں؟ علی کہتے یہ بولے نہیں. صاحب علی جانتے جو میرے سننے والے کہ میں بڑا باذوق مولوی ہوں. تو قبلہ میرے مجلس میں اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس پر اس بیان کے ساتھ کوئی شعر متصل ہوتا ہو تو میں وہ ضرور پڑھتا ہوں. سنیں گے؟ لیکن میرا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ شعر کو ہمیشہ شعر بن کے سنیں. اور شعر جب شعر خدا کی شان میں سلامت رہے. علی اسد اللہ ہے, علی اللہ کا شعر ہے. ایسا ہے تو علی کی شان میں شعر ہو تو اسے پھر شعر بن کے سنا جاتا. ایسا ہے میں شعر بن کے پڑھوں گا, آپ شعر بن کے سنیے گا. میں جو بازوق ہوں کی خصوصی توجہ شاعری. علی بلندی کو کہتے, شاعر کہتا ہے قبلہ توجہ شاعر, سب کی توجہ, سر نہ ہلائیے گا, میرا ساتھ دینا, پہلے مصرے سے اندازہ ہو جائے. شاعر کہتا ہے علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. بھائی سلامت رہے تھے, اللہ نے زبان عطا کی. بھائی ساتھ نہیں ہلانا, میرا ساتھ دیجیے گا. قبلہ شاعر کہتا ہے علی کے, میں کیا تخیل پیش کیا, علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, میں کیا کروں مجھے بس فلک تک دکھائی دیتا.
بھائی علی مولا کا نعرہ ہو تو بازو دو بلند ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی مولا کا نعرہ غدیر کی یادگار ہے، اور غدیر میں ایک بازو بلند نہیں تھا، غدیر میں دو بازو بلند تھے، ایک نبی کا ایک علی کا. تو مل کے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ چوتھے مسئلے پہ توجہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ جب رباعی پڑھی جاتی ہے قبلہ تو نتیجہ چوتھی ہی جگہ آتا. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، بولے صاحب بھائی توجہ کیجیے. سلامت رہے قبلہ، توجہ چاہیے، سلامت رہے، مولا زندگی دے. علی کے بھائی جب ایک طرف دیکھیں، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو بس فلک تک ہے، مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دے. توجہ ہے صاحبانی، توجہ فرما رہے ہیں. جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب رجوع تھے، ایسا ہی نہیں. اور عزیزان محترم، بہت سارے نبوت کے جھوٹے دعوے دار، بھائی خدائی کے بھی جھوٹے دعوے دار آئے، ایسا ہی نہیں، خدائی کے بھی جھوٹے دعوے دار آئے اور نبوت کے بھی جھوٹے دعوے دار آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غدیر نبوت کے فل سٹاپ کو کہتے ہیں، کہ جس میں نبوت کا خاتمہ ہے اور امامت کا آغاز. ایسا ہی امامت کے آغاز ہی کو علی ولی اللہ کہا. اور ان مردوں کے متعلق پوچھنا ہو تو خدا کہتا ہے سب سے نہ پوچھو. بھائی جان تھکے تو نہیں، تھکے تو پوچھو. خدا کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کی تھکاوٹ کا احساس مجھے نہ ہو تو میں یہ جملہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تسلی دیتے یا نہیں دیتے. خدا کہتا ہے اگر کوئی تمہیں سوال پوچھنا ہو تو کسی بھی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والوں سے نہیں پوچھنا. کس سے پوچھنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اہل ذکر سے سوال کرو، ایسا ہے. اور اہل ذکر کے فرد کامل کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. توجہ ہے نہیں؟ اہل ذکر کے ہمارے تمام ہی ائمہ مصداق ہیں، اور ائمہ میں سے ہر فرد کامل ہے اہل ذکر. ایسا ہی نہیں، ان سے پوچھنا حکم خدا سے پوچھنا، یعنی اللہ نے خود ہمیں ان کا دروازہ دکھایا. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو گویا اس دروازے پر ہمیں کس نے ڈالا؟ اللہ. تو اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ کرایا. اسی لیے ائمہ فرماتے نحنو ابواب اللہ. آپ ساتھ ہیں، میں امام تک آیا، ہم اللہ تک پہنچنے کا باب ہیں،
ہم اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اور بھائی جان خیرات دروازوں سے ہی ملتی ہے. بھائی جو دیواریں پھلانگ کے آتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں. بھائی جو سمجھے ہیں وہ سلوات پڑھ لے، باقی خاموش رہ جائے. کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ جو روشن دانوں سے کودتے ہیں یا چھتوں سے کودتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر سے پوچھو. اور فرد تام ہے بھائی جان، فرد کامل ہے اہل ذکر کا، محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کے دروازے پر اللہ نے ہمیں خود پوچھو. ایسا یہ اور اہل ذکر کے جتنے بھی افراد کامل، ان میں سے ایک کامل فرد کا نام ہے امام جعفر صادق. بھائی خدا کی قسم جتنا شکر ادا کر کم ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت و شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی صادق عطا فرمایا اور امام بھی صادق عطا فرمایا کہ جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. بھائی جان متقی وہی ہے جو سچوں کے ساتھ. اور اس صادق ترین افراد میں سے ایک فرد ہے امام صادق. اہل ذکر کا فرد کامل ہے امام صادق. پوچھو امام سے، پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں اور امام ہر پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں. کوئی شخص یہ بتا نہیں سکتا کہ کسی نے امام سے سوال کیا اور امام نے کہا ٹھہر جاؤ میں سوچ کے جواب دے دوں، ٹھہر جاؤ میں کل بتاؤں، ٹھہر جاؤ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں، فوراً جواب دے. ایسا ہی ایک فہرست امام سے سوال کر لے. کچھ سوالات بتاؤں تو خدا نے فَاسْأَلُوا سے پوچھو اہل ذکر. سنیں گے بھائی جان، رکھے تو نہیں ہے تھوڑا سا جاگے گا امام کی بارگاہ میں چل جملے ہاتھیہ کیے جائیں. آپ بھی مساف سلامت رہے، آپ بھی مساف ہو، میں بھی مساف. بہت سارے لوگوں نے سوال کیے. ایک سوال تو اتنا اہم تھا کہ اگر امام نہ ہوتے تو وہ جواب نہ دے سکتے. دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. پوچھو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی تھوڑا جاگے گا، اپنے ہونے کا تھوڑا ثبوت دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حاکم نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ آپ کا اللہ سوال ہے، فرض کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے، کیا آپ کا اللہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا جواب؟ کیا جواب؟ علماء کو بلایا گیا اس کا جواب. کیا جواب دے اس سوال کا؟ جب اللہ قادر مطلق ہے تو کہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا. علماء نے کہا حاکم ہمیں کل تک کا ٹائم، کل تک کا وقت ملا، دربار کا جواب لائے. کہاں لائے؟ کہا کیا جواب ہے؟ حاکم سے کہتے یہ واجب القتل ہے. جو ہے یہ اس کو قتل کرو. اس نے کہا قتل کرو. میں قتل ہو جاؤں گا، میرا سوال زندہ ہے. بولے جنہیں اللہ نے جواب نہ دیا.
مجھے مار دو گے، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن میرا سوال زندہ رہے۔ اب حاکم پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دربار میں ایک محب اہل بیت نے کہا کہ ایک عالم کو میں بھی جانتا ہوں، مجھے حکم دے تو میں اس کو بلاؤں؟ کہا جلدی بلا کے لاؤ، اسلام خطرے میں ہے۔ بھئی اگر خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا۔ یہ سپاہی چلا بیت الشرف کی طرف، یعنی چھٹے امام کے گھر کے دروازے کی طرف۔ ابھی شادی یہ گھر سے دور تھا کہ امام امامہ باندھتے ہوئے گھر سے نکل رہے تھے۔ یہ سپاہی کہتا ہے مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا دربار میں مشکل نے مشکل کشا کو یاد نہیں؟ امام کے فضائل سنو۔ بھائی امام تشریف لائے، اس نے کہا کہ میرا سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا آپ کا اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، تو کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ایک نہیں 100 بنا سکتا ہے۔ ساتھ دیجیے گا سب پہلائیے بھائی جان توجہ کیجیے گا۔ کہا ایک نہیں 100 بنا سکتا ہے۔ کہا اچھا۔ امام فرماتے سنو، جو بھی بنائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی، خالق نہیں ہوگا۔ امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش ہے۔ جیسے اللہ خلق کرے گا تو وہ اس کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہوتا، اور جو خالق نہ ہو وہ خدا نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ساتھ دے کے میں جملہ ورودیہ کروں بھائی۔ ایک شخص نے کچھ کیمیائی تجزیوں سے چھٹے امام کے دور میں کچھ جانور خلق کر لی، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے خلق کر لی، اور اعلان کر دیا میں خالق ہوں، مجھے خالق ہوں، اور ماننے والے اسے بھی ماننا شروع ہو گیا۔ ایمان کامل ہے نہیں، ایسا ہے خدا کی قسم جو در رویت سے دور ہوتا ہے وہ ایسی در در کی ٹھوکریں ایسا ہے یا نہیں؟ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں خالق ہے، فلاں خالق ہے، فلاں خالق ہے۔ اس نے اشراف کو خلق کی، تینوں مکوڑوں کو خلق کی۔ کچھ لوگ امام کے پاس ہے، کہا مولا اللہ کی خلاقیت خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ امام نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ امام اس کے پاس ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، کیڑے مکوڑے جو اس نے مختلف اجزاء سے مرکب کر کے بنائے تھے وہ سارے اس کے سامنے تھے۔ کہا دیکھیے میں خالق۔ کہا تیرے خالق ہونے کی کیا دلیل؟ کہا یہ دیکھیے ان سب کو میں نے خلق کیا۔ بھائی توجہ کیجیے۔ کہا ان سب کو تو نے خلق کیا؟ کہا میں نے خلق کیا۔ کہا اچھا یہ بتا سکتے ہو ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے؟ بولے جنہیں اللہ نے زبان دی ہے بھائی میرا ساتھ دے، یہ بتا سکتے ہو کہ ان میں مؤنث کتنے، نر کتنے، مادہ کتنے؟ یہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا ایسا کر سکتے ہو کہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دو؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ جو مشرق کی طرف جا رہے انہیں مغرب کی طرف موڑ دو، جو مغرب کی طرف جا رہے انہیں مشرق کی طرف موڑ دو۔ کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ کہا تو کیسا خالق ہے کہ تجھے علم بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے؟ یہ کیسا خالق ہے کہ جو علیم بھی نہ ہو اور قادر و قدیر بھی نہ ہو؟ حالانکہ تو کہہ رہے ان کو میں نے بنایا، کہ میرا ساتھ دیجیے۔ کہا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کوئی سر اٹھائیے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا خدا کی قسم، امام نے وہی کھڑے کھڑے حکم دیا نر ایک طرف ہو جائے مادہ ایک طرف ہو۔ بولا زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نر ایک طرف ہو گئے، مادہ ایک طرف ہو گئے۔ پھر امام نے دوسرا حکم دیا کہ میں
امام صادق کہتا ہوں جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں وہ مغرب کی طرف چلے جائے، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں وہ مشرق کی طرف چلے جائے. کیوں حشرات الارض نے فوراً عمل کیا، ایک الگ طرف ایک الگ طرف. وہ حیران ہو گیا، پریشان. اب امام نے کہا یہی یہ کہیں مجھے ہی خالق نہ سمجھے. فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا یہ طاقت ہوتے ہوئے بھی میں اس کا بندہ ہوں، خالق وہ اللہ وحدہ لا. سجدے میں سر رکھا کہ میں اختیار کے باوجود بھی اس کا بندہ ہوں، اور نہ تیرے پاس اختیار ہے نہ تیرے پاس طاقت ہے. مجھے بتا یہ جن اجزاء سے تو نے ان کو بنایا ہے، ان اجزاء کو کس نے بنایا؟ توجہ ہے؟ خالق حقیقی اللہ کی ذات. امام کے بس بیان سمیٹتا ہوں. شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، ان کا نام ہے حضرت نعمان. حضرت نعمان بن ثابت. بہت سارے دوست پہنچ گئے اور جو نہیں پہنچے میں انہیں پیچھے کو چھوڑوں، انہیں ساتھ ملاتا ہوں. ان کا لقب ہے ابو حنیفہ. یہ عالم اسلام کے امام ہیں اور انہیں امام اعظم کہا ہے. ٹھیک ہے جی. نام ہے ان کا نعمان بن ثابت اور ان کا لقب سمجھنے نیت سمجھنے وہ ہے ابو حنیفہ. بھائی خدا کی قسم شرف ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے امام ہمارے امام کے شاگرد. یہ آپ کی خاموشی پہ حیران ہے. لوگوں کے امام ہمارے امام کے شاگرد. خود ان کا اپنا بیان حضرت ابو حنیفہ وہ کہتے لولا السرطان لہلک النعمان کہ اگر میں 2 سال امام کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. انہیں گمان ہے کہ شاید یہ ہلاکت سے بچ گئے. بہت سو کو گمان ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ شاید یہ جملہ کہنے سے ہم ہلاکت سے بچ گئے. ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیشہ اہل بیت کے قدموں سے جڑے رہو. یہ میرا ساتھ دے، میں نے بڑا قیمتی جملہ دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ ان کا اپنا تھا اگر میں 2 سال امام کی شاگردی اختیار نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا. خدا برا کرے بادشاہت و حاکمیت کا، دولت کا، کہ ابھی تیرے مجلس پڑھنے سے پہلے بھائی جان نے لعنت دلوائی اور وہ لعنت پر تو مستحق ہے منصور تبانی کی. خدا اس میں لعنت کرے. یہ عباسی خلیفہ ہے اور یہ بعد میں امام کا قاتل بھی بنا. جو بھی جب بھی جس امام کا قاتل ہے وہ کل بھی لعنتی ہے. دوست لیجیے گا اس بات پر جو میں نے ہدیہ کی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ منصور تبانی کی ملعون بعد میں امام کا قاتل، اس نے اس کو امام کے اگینسٹ تیار کیا، لالچ دے کر، اور کہا کہ میں تو دولت رکھتا ہوں، درہم و دینار رکھتا ہوں، لیکن لوگ میری طرف نہیں آتے. لوگ سارے امام کی طرف جھکے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی تلوار لے کر گردنوں پر حکومت کرنا اور ہے، اور علم کے ساتھ دلوں پر حکومت کرنا اور ہے. ایسا ہی یہ عالم ہے. آپ کے علم میں ہم ایک دینی دستگاہ میں، اور یہ دینی دستگاہیں ان کی بنیاد ہمارے چھٹے امام نے ڈالی. ایسا ہے چھٹے امام نے ڈالی ہے، اور 4000 شاگرد تھا بیک وقت امام نے 900 حلقے لگا کے
امام کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے مسجد کوفہ میں. ایک شخص روایت کرتا ہے کہ 900 حلقوں میں 4000 سے زیادہ شاگرد ہوتے تھے امام کے. تو ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں جب مسجد کوفہ کے صحن سے گزرتا تھا ایک ایک حلقے سے، تو ہر حلقے سے ایک ہی صدا آتی تھی، قال الصادق علیہ السلام. امام صادق نہیں ہے، امام صادق نہیں ہے، امام صادق نہیں ہے. ہر علم کی بنیاد رکھی ہے امام، اور ایسے ایسے شاگرد تیار کیے. آج تک ان شاگردوں کا کوئی ان کے بتائے ہوئے تجزیوں کا، ان کے بتائے ہوئے احکام کا کوئی رد نہیں پیش کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ امام صادق سے لیا. اب میرے پاس وقت نہیں رہتا ورنہ امام کے شاگردوں پہ بات کرتا. ایک شاگرد کا نام لے دیتا ہوں ضرور، نوجوان دوست پڑھ لکھے ان سے واقف ہیں، جن کا نام جابر بن حیان، جنہیں بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. 2000 سے زیادہ نظریات انہوں نے علم کیمیا میں پیش کیے، اور 2000 سے زیادہ نظریات پیش کرنے کے بعد خود حضرت جابر بن حیان کہتے ہیں کہ میرے ان نظریات کو قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں نے امام صادق سے لی. مومن طاق حضرت ابو بصیر ابان بن تغلب، توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سارے امام کے شاگرد. کوئی علم کیمیا میں ہے، کوئی علم طب میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، کوئی علم کلام میں ہے، کوئی عقائد میں ہے، کوئی علم ہندسہ میں، کوئی علم حساب میں، کوئی صرف میں، کوئی نحو میں، کوئی فقہ میں ہے، کوئی توجہ ہے یہ نہیں، کوئی مناظرے میں ہے. اور خدا کی قسم امام کو اتنا اعتماد تھا اپنے شاگردوں پر کہ جب کوئی امام سے مناظرہ کرنے آتا تھا تو امام پوچھتا تھا تم نے کس علم میں مناظرہ کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے فقہ میں مناظرہ کرنا ہے تو امام کہتے تھے جاؤ ابو بصیر سے کرو. وہ کہتا ہے علم کیمیا میں کرنا تو امام فرماتے ہیں جابر بن حیان سے کرو. وہ کہتا ہے میں نے آپ سے عقائد میں بات کرنی ہے تو امام فرماتے تھے مومن طاق سے بات کرو. کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہا تمہیں نہیں پتا یہ میرے شاگرد ہیں، اگر تم نے ان میں سے کسی کو شکست دے دی تو تم نے ان کو نہیں دی، مجھے دی. اتنا فخر تھا، اتنا ناز تھا. امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، امام نے اپنے شاگردوں کو تراشا علوم میں. اور یاد رکھیں اہل بیت کا اثاثہ علم ہے. اپنے بچوں کو علم سے ضرور روشناس کرو. یہ آج کی حد تک کا پیغام، اس کو ضرور لے کے جائیے. بالخصوص علم فقہ، ہر ایک کو علم فقہ میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس پر تکلیف شرعی، وہ فقہ کی تعلیم حاصل کرے گا تو اسے حلال و حرام کا پتہ چلے. توجہ ہے یہ نہیں؟ ایک جملہ کہوں گا، اگر نہ کہوں گا تو سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. یہ بھی مادر علم ہے، آپ کے ادارے ہیں بہت زیادہ مذہبی، لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی. یہ اس کی اصل بنیاد رکھی تھی چھٹے امام. ایسا ہے یہ نہیں 4000 امام کے شاگرد تھے. یہ میں اس ممبر پر بیٹھا آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ امام علیہ السلام کا ممبر تھا، اس پہ امام خطاب کرتے تھے اور شاگرد سنتے تھے. اور امام کے ممبر کے پیچھے جلی حرفوں سے ایک تحریر لکھی. سنیں گے وہ تحریر؟ میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں. یعنی آپ بھی ممبر کے پیچھے پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے، ممبر کے پیچھے آیت تطہیر لکھی ہوتی. ایسا ہے یہ آیت مودت لکھی ہوتی. مجھ سے پوچھے کہ جس ممبر پر امام علوم کو پھیلاتے تھے اس کے پیچھے کیا تحریر تھی؟ سناؤں؟ میری ساری تقریر بھولے لیکن اس جملے کو یاد رکھیں. امام کے ممبر کے پیچھے ایک تحریر تھی. جتنے بھی بیٹھنے والے تھے درس میں وہ اس کو پہلے پڑھتے تھے. آپ کی بھی نگاہ پڑے گی، اگر یہاں کوئی تحریر لکھی ہو تو ہر ایک کی نگاہ پڑتی. وہاں تحریر یہ تھی. امام دیکھیں وہ کس قابل ہوگی تحریر جسے امام نے لکھوایا. خود امام نے اسے اس تحریر کو اپنے پیچھے لکھوایا. وہ کیسی تحریر ہوگی؟ وہ تحریر یہ تھی کہ اللہ توجہ کیجیے. لکھا ہوا تھا امام نے لیس الیتیم قد مات والدہ. تحریر یہ تھی، امام نے لکھوایا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جس کا باپ مر جائے. سر اٹھائیے گا.
یہ امام نے لکھوایا ہوا تھا بھائی، لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. امام نے اگلا جملہ ولکن الیتیم لیس لہ العلم والادب، کہ یتیم حقیقی وہ ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہو. بھائی امام کی بارگاہ میں صلوات بھیج دے بولا. توجہ فرمائی آپ نے یہ نہیں، لیس الیتیم قد مات والدہ، امام نے لکھا یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. ولکن الیتیم لیس لہ العلم والادب، حقیقی یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ادب نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو اور قوم کو یتیم نہیں بنا، ہمیں انہیں علم سے روشناس کرنا. اور اگر علم سے روشناس وہ قوم نہیں ہوگی جو باب مدینۃ العلم کی بھکاری ہے، تو پھر کون علم سے روشناس ہو؟ توجہ ہے، اتنا علم فقہ میں ضرور حاصل کریں کہ آپ کی اولاد کو حلال اور حرام کا پتہ، جس فیلڈ میں بھی جائے اسے فقہ کا علم ہو. یہ جو میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں فقہ میں اس کی کیا نظر ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے معاملات مجھ تک آتے ہیں کہ بچے اور نوجوان جب آدھا کام کر لیتے پھر وہ پوچھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ کام شروع کرنے سے پہلے اوپینین لینا چاہیے دین کا، شریعت کا. کیا آیا آج کل کی جس طرح بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے، یوٹیوب پہ بھی لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بہت ساری کوسوں کے ذریعے سے بھی کما رہے ہیں. تو پہلے اوپینین لینا چاہیے کہ یہ از شریعت حلال ہے یا حرام. اس لیے معصوم کا فرمان ہے تفقہوا فی الدین الا وانتم اعراب، کہ فقہ میں علم حاصل کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم بدو کے بدو رہو گے. صلوات پڑھ لیں مل کے محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوگے بھائی؟ لہذا قوم کو علم سے، زیور علم سے آراستہ کرے. یہ امام صادق علیہ السلام کی اس مجلس شہادت میں پیغام ہو. توجہ ہے، بالخصوص فقہ کا علم ضرور بچوں کو دلوائیں. جہاں اتنے پیسے آپ دنیاوی علوم پہ خرچ کرتے، دنیاوی علوم میں فقہ میں ضرور ہر بچے کو اتنی تعلیم ضرور دلوائیں کہ اسے حلال و حرام کا علم ہو جائے. عزیزان محترم، نعمان پہ بات ہے، بس میں بیان سمیٹتا ہوں، بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا. یہ نعمان اس کو تیار کیا منصور دوان کے امام کے مقابلے، کہا کہ وہ دلوں پہ حکمرانی کر، سب لوگوں کا رجوع اس طرف، میری طرف کوئی نہیں آتا. تو کیسے ان کے اس رجوع کو ختم کیا جائے؟ بھرے دربار میں مناظرے کا اہتمام کرتا ہوں، امام کو بھی بلاتا ہوں، اور تو بھی امام سے کچھ ایسے سوال کر کہ جس کا جواب برسر مجلس امام نہ دے سکے. جب جواب نہیں دے سکیں گے ہم کہیں گے دیکھیں یہ عالم ہے اور ایک ہمارا امام ہے. توجہ ہے، آپ لگتا ہے تھک گئے. اس نے 6 مہینے کا وقت لیا حضرت نعمان بن ثابت منصور دوان کی سے، اور 6 مہینوں کی محنت کے بعد اس نے 40 سوال تیار کیے امام سے کرنے کے. جب وہ اپنے علم و قیاس کے مطابق ان سوالات کو تیار کر چکا تو اب منصور سے کہتا ہے اب امام کو بلایا جائے. محفل کا اہتمام ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے، ایان سلطنت. امام تشریف لائے، استقبال کی، امام کو بٹھایا اور ایک طرف نعمان بن ثابت بیٹھے. تو منصور امام سے کہتا ہے کہ یہ نعمان بن ثابت ہے، کیا آپ انہیں جانتے؟ 2 سال امام کا شاگرد رہ چکا تھا. امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے میں اسے جانتا. امام نے کہا ہم اس کو پہچانتے ہیں. کہا کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں.
بہرحال سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے سوالات اس ممبر سے بیان کروں. پھر کبھی حاضر ہوا تو یہی سوالات جو اس نے امام سے کیے اور امام نے جو جوابات دیے وہ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، لیکن میں مختصر کرتا ہوں. اس نے پہلا سوال کیا کہ اے فرزند رسول، ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ذبح ہی کا فرق ہوتا ہے. جسے ذبح کرے وہ ذبیحہ ہے، جو مر جائے وہ مردار ہے. کہا کیوں؟ ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام. ایسا ہی ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام. امام نے کہا اس لیے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون نکل جاتا ہے، اور جو مر جائے بغیر ذبح کے اس کا خون اس کے بدن میں رہ جائے، اور اللہ نے خون کو حرام کیا. ساتھ دیجیے گا، امام بول رہے ہیں. ایسا ہی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا خون نکل جائے، اور اپنی موت مر جائے تو مردار ہے، اس کا خون اس کے بدن میں رہتا ہے. امام نے فرمایا خون اللہ نے حرام کیا. کہنے لگے اللہ نے خون کو کیوں حرام کیا؟ خون کو بھائی جان توجہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، پریشان ہوں. خون کو کیوں حرام کیا؟ بھائی لطف لیجیے گا اس کا. جب میں نے پڑھا میں نے تو بڑا لطف لیا. امام نے فرمایا اس لیے کہ خون میں 1 نہیں 5 نہیں 3 مفسدے ہیں. 3 خرابیاں. خون میں کتنی خرابی؟ 3. کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ کیا خرابی؟ کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی خون پیے تو اس میں 3 مفسدے پیدا ہوتے ہیں. پہلا، اسے کوڑ برس کا مرض ہو جاتا ہے. دوسرا، قسی القلب ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ قسی القلب ہو جاتا ہے، اسے کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسے برس کا مرض ہو جاتا ہے، مبروس ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اسے خون کو حرام کرا. کہا اچھا پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا؟ امام نے فرمایا مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ زندہ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو ذبیحہ ہے، اگر پانی میں مر جائے تو مردار ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو تو ذبح نہیں کیا. امام نے فرمایا مچھلی کا پانی سے نکل کر تڑپنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. اپنا رسول اللہ کیسے؟ کہا جو پانی میں مر جائے وہ تڑپتی نہیں، جو پانی سے نکل کے مرتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، اور اس کے پورے بدن کا خون اس کے دماغ میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اب سر اٹھائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ ہم گھر میں جو گوشت لے کر آئے ہیں وہ ذبیحہ کا ہے یا مردار کا؟ لاہور والوں تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. توجہ ہے نہیں؟ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کھلا دیا انہوں نے. توجہ ہے یا نہیں؟ حلال کے نام پر بھائی جان خدا جانے کون کون سے جانور کھلا دیے انہوں نے. ہم بڑے شہر میں نا بھائی پریشان ہوں، میں بھی لاہور میں پریشان ہوں. تو کیسے امام سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے کہ جو گوشت ہم خرید کے لائے ہیں یہ حلال ہے یا حرام، یعنی ذبیحہ کا ہے یا مردار؟ امام نے فرمایا بڑا آسان ہے. اب مولا فرمائے اس کو پکاؤ، اگر پھیل جائے تو مردار ہے، سکڑ جائے تو حلال ہے. آپ تجربہ ضرور کیجیے گا.
सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फिर भी बुलंदतर सलावत पढ़े मौला की बात। इमाम ही बता सकते। तवज्जो है या नहीं? अब सर उठाइएगा कि बयान को समेट लो। उसने एक सवाल में रोक रहा हूं, एक सवाल में जानबूझ के रोक रहा हूं। मैं ये आखिर में बयान करता हूं। 40 सवालों के इमाम ने जवाब दिए, तो उसके बाद इमाम ने कहा कि तू इमाम आजम है, अगर तू कहे तो मैं भी तुझसे 40 नहीं 1 सवाल करूं। भाई सर उठाइएगा, मेरा साथ दीजिएगा। 40 नहीं, सिर्फ 1 सवाल करूं। कहना या रसूलुल्लाह पूछिए। इमाम ने फरमाया अगर कोई हाजी एहराम की हालत में हिरन के ऊपर वाले 2 दांत तोड़ दे तो उसका क्या कफारा है? आपके साहिबान मादर इल्मी में बैठ के अगर इसमें इल्मी बात पे खामोश हो जाएगा तो दुख होगा। क्या कहा इमाम ने? हालत एहराम में अगर हाजी हिरन के ऊपर वाले 2 दांत तोड़ दे तो उसका क्या कफारा है? कहता है यब्ना रसूलुल्लाह मुझे नहीं पता। कहा तू इमामत का दावा कर रहा है और तुझे ये भी नहीं पता कि हिरन के ऊपर वाले 2 दांत होते ही नहीं। थोड़ी हल्की आवाज से सलवात पढ़ ले इमाम की बात। एक ही सवाल किया इमाम, सलामत रहे। अब मैं वो सवाल दोहराता हूँ जो उसने किया। आखिरी सवाल, 40 सवाल है, फिर कभी हदिया करूँ। आखिरी सवाल उसने किया, कहा कि ये बताइए कि ये जो आपके शिया हैं, आपके चाहने वाले, आपकी इमामत और विलायत के कायल, ये अमल में बड़े सुस्त हैं। ये आप किस तरह बोझ नहीं करोगे? अब इमाम को तो शिकस्त नहीं देंगे। अब बात आ गई इमाम के मानने वालों। भाई तवज्जो कीजिएगा, भाई मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। कहा ये जो आपके शिया हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मानने वाले, ये अमल में बड़े सुस्त हैं। नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज पर नहीं जाते, खुम्स नहीं देते, अमल में सुस्ती करते। ऐसा है या नहीं? अच्छा कहा तो उसने सही, बोले ऐसा है या नहीं? एतराफ कर ले, फर्शी अज़ाब पे बैठे हुए सुस्त है। अल्लाह ऐसी सुस्ती हमें ना दे और हम इसमें चुस्त हो जाए। तवज्जो कीजिए। लेकिन दुश्मन का दरबार था, ठीक है, हमारी निस्बत तो उनकी तरफ है ना। अब मेरा साथ दीजिएगा। कहा कि ये क्या है जो आपकी विलायत की, आपकी इमामत के, आपके शिया हैं, वो अमल में सुस्तियां करते, नमाज में, रोजे में दिलकश करते, हज में। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जो आपके शिया नहीं है वो अमल में बड़े चुस्त हैं, वो नमाजें छोड़ते ही नहीं, रोजे छोड़ते ही नहीं, वो तो बड़े बड़े चिल्ले काटते। भाई पता नहीं आप मेरा साथ दे रहे या नहीं दे रहे, ये भी हकीकत है। ऐसा है कि वो अमल में बड़े चुस्त हैं, जबकि आपके शिया अमल में बड़े सुस्त। उसका इतना कहना था। सर उठाइएगा, दुश्मन का दरबार था, इमाम को मौका मिला। सर उठाइएगा जी। इमाम ने फरमाया सुन नुमान बिन साबित, ये जो शैतान है ना, इब्लीस से मरदूद, ये बड़ा मलून है। इसने हमारे शियों को अकीदे में गुमराह करने की कोशिश की, नहीं कर सका। अमल में गुमराह कर रहा है, लेकिन जो हमारे
یہ امام کے جملے. امام کیا اس نے ہمارے شیعوں کو عقیدوں میں گمراہ کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوا. اب عمل میں آزما رہا ہے, عمل میں گمراہ کر رہا ہے, لیکن جو ہمارے مخالف ہیں اس میں انہوں نے, شیطان نے, ملعون نے عقیدوں میں گمراہ کر دیا. اب جتنے عمل کریں وہ اس گاڑی میں سوار ہی نہیں ہے جو جنت جاتی ہے. بھائی سلوات پڑھ لے محمد والا. لیکن امام کو شکوہ تو ہے نا کہ یہ عمل میں سست ہے, لہذا عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم عقیدے میں چست ہیں تو پھر عمل میں بھی چست ہونا چاہیے. ناکام ہوا بھرے دربار میں منصور دوارے کی, ذلیل و رسوا, حسد اور بھڑکا. اس نے رات کی تاریکی میں امام کے گھر کو آگ لگا. اجرکم علی اللہ. شب شہادت ہے, ایسے روئیے گا جیسے فاطمہ زہرا چاہے. بچ گیا دین مگر اس کو بچانے کے لیے آج پھر فاطمہ زہرا کا بیٹا مر گیا. بڑی قربانیاں دی اس دین کی خاطر آل محمد کی خاطر. برداشت کیجئے گا, میں سخت مسائل بہت کم پڑھتا ہوں, لیکن جملہ زبان پہ آ گیا روکتا نہیں. صرف یہی ایک جملہ پڑھ دوں تو مسائل اسی پہ ختم ہو جائے. اتنی عادت پڑی امت کو اہل بیت کے گھر جلانے کی. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند. امام صادق کے مسائل ہیں. امام صادق کا ہی فرمان ہے, شیعو جب ہمارے مسائل پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا. جب آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں تو چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین. اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما. اتنی عادت ہوئی امت کو اہل بیت کے گھر جلانے کی کہ مدینے میں فاطمہ کا گھر جلائے. میرا ساتھ دیجیے گا زیادہ رو. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. پھر ایک مرتبہ مدینے میں جعفر صادق کا گھر جلایا. میرا ساتھ دیجیے گا. اور پھر شام غریبہ حسین کے خیموں کو آگ لگائی. اجرکم علی اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار روزہ بنانے والوں میں کرے. آزاداروں نے مظلوم کربلا, میں نے یہ روایت دیکھی ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جب امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی, سیدانیاں جلتی ہوئی آگ سے باہر نکلی. جو اہل بیت کے افراد تھے انہوں نے ہجوم کیا, اور جو مخدرات عصمت و طہارت تھی انہیں بڑے اہتمام سے محفوظ جگہ پر پہنچایا. مولا کے غلام, مولا کے اہل بیت مولا کے گرد گرد جمع ہوئے. مولا کی کیفیت کیا تھی مل کر دیکھیں. گھر کی دیوار کے ساتھ امام نے ٹیک لگائی, جلے ہوئے گھر کی طرف دیکھ کر چیخیں مار کے رویا امام. اجرکم علی اللہ. شرم کی جگہ کے جملے پر اصحاب کہتے ہیں, غلام کہتے ہیں, یبنا رسول اللہ کیا گھر جلنے کا دکھ ہے؟ کہا میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا, میں تو شام غریبہ حسین کے خیموں کو جلتا ہوا دیکھ کے رو رہا ہوں. ابھی میرے گھر کو آگ لگی ہے, تم نے سیدانیوں کو بڑے احتیاط و احترام سے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا, لیکن ہائے شام
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ آخری جملے ازادارو، امام کو زہر دیا گیا، خدا لعنت کرے منصور دوانگی پر، اس نے زہر دیا۔ 3 دن تک امام تڑپتے رہے، اور جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا ساری اولاد کو جمع کیا، اور امام نے بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سے وصیت ایک یہ تھی، ضرور میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں۔ امام نے فرمایا میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچانا، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ میری شیعوں کو نماز کی تبلیغ کرنا، تاکید کرنا کہ وہ نمازی بنے، یہ امام کی آخری وصیت ہے۔ سر اٹھانا اور میری طرف دیکھنا۔ اور پھر اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو سیدنا قریب بلایا، کہا بیٹا مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، میرا جنازہ خود پڑھنا اور مجھے دفن خود کرنا۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزانو، آئیے سب مل کر امام صادق سے کہے مولا جوان بیٹا سرحانے تھا، آپ نے غسل کی وصیت بھی کی، کفن کی وصیت بھی کی، دفن کی وصیت بھی کی، لیکن ہائے غریب زہرا حسین، سنو